5 یا 6 منزل کے اوپر جانا ہے تو اس پہ چڑھنے کے لیے آپ کو سیڑھی لگانی پڑے گی، وہاں سے اگر آپ نے کوئی چیز لانی ہے۔ اب وہ جو سیڑھی لگانا ہے یا سیڑھی پہ جو آپ جائیں گے وہ سیڑھی آپ کا ذریعہ ہے، اصل مقصد تو اوپر جو چیز رکھی ہے وہ آپ نے لانی ہے۔ آپ سیڑھی میں چڑھ کے جو ہے وہ چھت پہ پہنچ جائیں گے لیکن وہ چیز اتار کے نہ لائیں تو مقصد تو آپ کا فوت ہو گیا۔ تو یہ جو بھوک پیاس ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے۔ اصل مقصد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ تقویٰ کی صفت آ جائے، ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ تقویٰ اختیار کریں۔ اس کو ایک اور آسان مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں کہ آپ نے راولپنڈی جانا ہے، آپ کو کرایہ بھی دیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ فلاں دکان سے جا کے آپ ایک چیز لے آئیں گے اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ وقت ضائع نہیں کرنا، آپ نے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، جلدی سے بس وہ چیز لے کے واپس آ جائیں، دسترخوان میں تیار رکھا ہوا ہے، ادھر مل کے واپس کھانا کھائیں گے۔ آپ چلے جاتے ہیں، 2 4 یا 6 گھنٹے کے بعد آپ واپس آتے ہیں اور آپ آ کر مجھے ساری رودات جو ہے وہ سناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے روڈ میں کھڑا رہا، کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، پھر مشکل سے ایک بس آئی، اس میں سوار ہو گیا، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، بہت تکلیف سے میں اپنا جو ہے وہ سفر مکمل کر کے پنڈی پہنچا۔ وہاں پر شدید گرمی تھی لیکن آپ نے کہا تھا کھانا پینا کچھ نہیں ہے، اور واپسی پہ یہی میرا حال رہا کہ مجھے گاڑی میں مشکل سے جگہ ملی اور اب میں آ گیا ہوں، آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوں۔ تو میرا اس سے سوال ہوگا، بھائی یہ تو آپ نے اتنی مشقت اٹھائی، میری وہ چیز لے کے آئے ہیں، وہ کہے گا وہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھی، میں لایا ہی نہیں۔ تو پھر میرا رد عمل کیا ہوگا کہ اس نے جو یہ یہاں سے پنڈی کو گیا اتنی مشقت سے، اتنی تکلیف سے وہ چیز لینے کے لیے، اصل مقصد جو ہے اس نے پورا ہی نہیں کیا، تو اس کا جو ہے پھر یہ سفر کرنا، کرایہ خرچ کرنا، بھوکا پیاسا رہنا جو ہے وہ سارا جو ہے ضائع ہوگا۔ اسی طرح سے روزے کا جو اصل مقصد ہے، یہ بھوک پیاس تو ایک ذریعہ ہے، اصل مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے بندے کے اندر آ جائے، بندہ جو ہے وہ متقی بن جائے، اور تقویٰ کا گھر جو ہے وہ دل ہے، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے اور وہ نظر اعمال سے آتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس بہت قیمتی گاڑی ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کے پاس یقیناً پیسہ ہے جس کی وجہ سے اس نے گاڑی لی۔ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ شاندار بنگلہ ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اسی وجہ سے اس کے پاس یہ گھر ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص نے بہت قیمتی لباس پہنا ہوا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، اسی لیے اس نے یہ اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو جس شخص کے اعمال آپ کو لگیں کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، تو فوراً سمجھ جائیں کہ اس کے اندر تقویٰ ہے۔ جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اعمال میں اتنی زیادہ جو ہے وہ خوبصورتی آئے گی۔ ایک نفسانی ترقی ہوتی ہے، شیطانی ترقی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نفس اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھاگتا رہتا ہے اور ان کو حاصل کر کے وہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور ایک روحانی ترقی ہوتی ہے، روحانی ترقی جو ہے جتنا تقویٰ ہوگا اتنی وہ اس کی روح جو ہے وہ ترقی کرے گی، اور روح کی ترقی کیا ہے؟ وہ اللہ سے جو ہے نزدیک ہوتا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا جائے گا۔ تو یہ 2 خصوصیات جس شخص کے اندر ہوں گی تو سمجھ جائیں کہ اس کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ حضرت لقمان قرآن پاک میں ان کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، تفاسیر کی کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے آقا نے حضرت لقمان کو کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے بہترین 2 جو حصے ہیں وہ لے کے آ جاؤ۔ وہ گئے اور اس کا دل اور زبان لے کے آ گئے۔ ایک دوسرے موقع پہ پھر انہوں نے حضرت لقمان کو کہا کہ آج پھر بکری کو ذبح کرو اور اس کے جو بدترین حصے ہیں وہ لے کے آئے۔ وہ پھر گئے، بکری کو ذبح کیا اور زبان اور دل لے کے آئے۔ انہوں نے کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ جب بہترین حصے کا وہ تب بھی زبان اور دل آ گئے اور جب بدترین حصے کا وہ تب بھی زبان اور دل آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 اگر درست ہو جائیں تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور زبان اور دل اگر بگڑ جائیں تو سارے اعمال جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ تو یہ جو تقویٰ کا گھر ہے یہ دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سنو، جسم میں گوشت کا ٹکڑا وہ اگر درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سارے اعمال بگڑ جائیں گے۔ اور انہوں نے اشارے سے 3 مرتبہ کہا کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہوتی ہے جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، لگام بنی ہوتی ہے، جس طرح سے ہمارے ادھر علاقے میں بھینس کے ناک میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ
رسی سی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے. تو مومن کی مثال بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. اور آگے پھر حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ شتر بے مہار نہیں ہوتا. شتر عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں. تو وہ ایسا اونٹ نہیں ہوتا ہے جس کی ناک میں یا منہ میں لگام نہیں ہوتی. تو مومن کی مثال جو اس اونٹ کی طرح ہوتی ہے جس کی ناک میں جو ہے وہ لگام ہوتی ہے. یعنی کہ جہاں پہ بھی ایسا حکم آ جائے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکراتا ہو، وہ فوراً اپنی لگام کھینچ لیتا ہے اور اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں کر لیتا ہے. اور روزے کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ یہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھنا یہ ایک ذریعہ ہے، اور اصل مقصد کیا ہے کہ بندے کے اندر تقویٰ. اب روزے جو ہیں ہم لوگ جو رکھتے ہیں عموماً 3 طرح کے روزے جو ہے ہم رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے عام روزہ. وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ سحری صبح کھاتے ہیں، شام کو افطاری کر لیتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہیں. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے. صبح کے وقت ہم نے سحری کی یا چلے فجر کی نماز بھی پڑھ لی اور شام کو اس کو افطار کر. یہ ہوتا ہے عام روزہ. ایسے روزے کے لیے کوئی اجر و ثواب اللہ کے ہاں نہیں ہے، سوائے اس بھوک اور پیاس کے اس شخص نے کچھ بھی نہیں پایا. ایک ہوتا ہے خاص روزہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص صبح سے شام تک بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے، اپنی شہوت کو بھی جو ہے وہ قابو میں رکھتا ہے. اس کے علاوہ نیکی کے جو خاص کام ہیں جس طرح سے نماز پنجگانہ نماز وہ ادا کرے گا، صدقات بھی کرے گا، قرآن پاک کی بھی تلاوت کرے گا. یہ ہوتا ہے خاص روزہ. اور ایک تیسرا روزہ ہوتا ہے خاص و خاص روزہ. وہ یہ ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک وہ بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے، اپنی جو ہے وہ نفس کو بھی قابو میں رکھتا ہے. یہ جو نیکی کے ظاہری اعمال ہیں، نماز، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ خیرات کرنا، زبان کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا، یہ تمام کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ ایک خاص کام بھی کرتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے دل کو جو ہے وہ تمام ردی خیالات اور افکار سے پاک کر دیتا ہے. وہ تمام ردی خیالات اور افکار جو اس کو اللہ کی محبت سے دور کرتے ہیں. یعنی اکثر ہم میں سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، لیکن باقی اوقات میں وہ کیا کریں گے؟ موبائل پہ گیم لگا لیں گے کہ جی وقت گزار دیں، یا پھر 4-5 گھنٹے کے لیے سو جائیں گے. اس لیے سو جائیں گے کہ کس طرح سے وقت گزر جائے گا. یہ روزے کا مقصد نہیں ہے. آرام ضرور کرنا ہے، جسم کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. اگر رات کو ہم عبادت میں گزارتے ہیں تو دن جو ہے وہ آرام کو بھی دے سکتے ہیں، دن کو ہم آرام بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ مقصد ہو کہ میں نے سونا اس لیے کہ میرا روزہ گزر جائے، اور اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سحری کھا کے فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں اور زور کے بعد وہ دیر سے اٹھتے ہیں. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرا روزہ گزر جائے، یا ٹی وی پہ کوئی فلم لگا لیتے ہیں، یا ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا موبائل پہ گیم. وقت کو وہ جو شروع میں نے کہا تھا، جو ایک آپ کو شعر بھی آپ کے آگے پیش کیا تھا کہ وقت پہ کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل جائے کھیت پھر برسے بھی بادل تو کس کام کا. یعنی ابھی جو وقت ہے اس کا صحیح استعمال ہم نے کرنا ہے. روزے کی حالت میں جو ہے یہ جو تقویٰ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تقویٰ آ جائے. وہ مقصد یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہی یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو وہ تقویٰ ہمارے اندر سے غائب ہو جاتا ہے. وہ مساجد خالی ہو جاتی ہیں، وہ نمازیں جو ہم باغ کے جو ہے ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری مساجد ہم خالی نظر آتی ہیں. ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں. قرآن پاک دوبارہ طلاق میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، تسبیحات ہم ختم کر دیتے ہیں، اذکار ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو 1 مہینے کی ظاہری مشقت ہے، جس طرح سے ایک فوجی ہوتا ہے اس کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے. تو ٹریننگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اپنی جتنی بھی سروس ہے وہ بہترین طریقے سے سر انجام دے سکے. اور ہم دیکھتے ہیں جب فوجی کو ٹریننگ ملتی ہے تو چاہے اسے برف میں کھڑا کر دیں، چاہے صحرا میں کھڑا کر دیں، پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیں، دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، وہ بہترین انداز میں اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 1 مہینہ یہ ہمارے لیے رکھا ہے جس میں ہمیں ظاہری مشقت نظر آتی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی ہم اسی تقویٰ کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزاریں. یہ روزے کا ہرگز مقصد نہیں ہے، یا رمضان کے مہینے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف 1 مہینے کے لیے تو ہم نیکیاں کمائیں، اچھے کام کریں، اور جو ہی شوال کا چاند نظر آئے تو وہ نیکیوں کا بکسا بند ہو جائے اور پھر ہم دوبارہ اپنی دنیا میں جو ہے وہ محو ہو جائے. تو جو شروع میں کہا تھا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں, تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں, تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول فرماتے ہیں, اور تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں. لہٰذا تم اس مہینے میں خوب نیکیاں کرو, اور انتہائی بدبخت ہے وہ شخص, یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آخر میں, کہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم رہ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے اس رمضان کا, کیا پتہ اگلے رمضان کو ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا پتہ ہماری صحت اس طرح کی ہوگی کہ ہم اگلے رمضان کو روزے رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے. تو اس وقت کو جو ہے وہ غنیمت جانیں کہ جو وقت ہے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. آج کی فکر اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے, لیکن کل کا پچھتاوا حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دن پھر ہم حسرت کریں گے کہ کاش واپس ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی اطاعت کے مطابق ہم گزار دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے اس میں اچھے طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تقویٰ جو اصل مقصد ہے, جو آیت کے آخر میں بالکل آیا تھا لعلکم تتقون, اس مقصد کو سامنے رکھنا. یہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے کہ آپ جو ہے جس طرح سے غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ اس کو آپ تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑے ہوا نکلتی جاتی ہے. تو اکثر ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے بندہ وہ نیکیوں سے دور ہونا ہے, وہ تقویٰ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح سے آپ کو اگر ایک برتن دیا جائے اور کہا جائے کہ دریا سے پانی بھر کے لے آئیں, تو آپ کی کوشش ہوگی کہ ایسا برتن لے کے جاؤں جس میں کوئی چھید کوئی سوراخ نہ ہو تاکہ وہ پانی نہ دے. اس رمضان کے مہینے میں بھی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ تقویٰ اور تقویٰ کی عادت, وہ جو فوجی کو ٹریننگ ملی تھی اسی طرح سے یہ ٹریننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے ایک مہینے میں جو ہے ٹریننگ ملی تاکہ باقی 11 مہینے جو ہیں وہ بھی ہم اسی تقویٰ کے ساتھ گزاریں. اور مومن کا روزہ, حقیقی روزہ جو ہے وہ تو قیامت کے دن افطار ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ جو جتنی بھی یہ اپنی حدود قائم کی ہوئی ہیں جب وہ اس کے اندر رہے گا, اسی لیے تو اس کو قید خانہ مومن کے لیے کہا گیا ہے. یہ جو نفس کے اوپر گران کرنے والی چیزیں ہیں, اس لیے مومن کے لیے جو ہے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے. تو اس قید خانے کو اس یقین کے ساتھ, ان پابندیوں کو اس یقین کے ساتھ گزارے کہ قیامت کا دن پھر ہمارے لیے اچھا ہوگا, اور آخرت کا گھر جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے وہ ہمارے لیے نہایت ہی اچھا ہوگا. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ رمضان المبارک میں پہنچنے کی, چونکہ ابھی چند گھنٹے اس میں رہتے ہیں, کیا پتہ زندگی کا اس میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه بالإيمان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف